جی السلام علیکم. وعلیکم آواز السلام. آ رہی ہے؟ جی 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 آ رہی ہے، فرمائیے. شیخ، میرا سوال قرآن کے تعلق سے ہے کہ جیسا ہمارے ہم جو قرآن پڑھتے ہیں عربی متن میں، تو اس میں جی بریلوی یا ہمارے حنفی بھائی یا جو بھی شیعہ بھی انکلوڈنگ شیعہ، کیا ان کا سب کا قرآن ایک ہی ہے عربی متن سورہ فاتحہ سے لے کے ناس تک؟ کیا اس میں ذرا بھی زیر زبر کا کوئی فرق نہیں ہے؟ اور ایک سوال شیخ یہ بھی تھا کہ کیا ہم کسی مسلمان کو بدوا دے سکتے ہیں جس نے ہم پہ ظلم کیا ہے؟ جی شیخ، واضح ہے سوال. پہلا سوال شیخ بھائی کا یہ ہے کہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں کیا بریلویوں کا اور شیعوں کا قرآن بھی وہی ہے؟ دیکھیے، پہلے بریلویوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. بریلویوں کا قرآن بھی وہی ہے، کوئی ایک حرف کا کہیں پر کوئی فرق نہیں ہے، زیر زبر کا بھی کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. جو قرآن ہمارے پاس ہے وہی بریلویوں کے پاس ہے، وہی دیوبندیوں کے پاس ہے، مسلمانوں کے اور بہت سارے فرقے ہیں ان کے پاس بھی وہی قرآن ہے. اس میں متن میں کوئی فرق نہیں ہے، زیر زبر کا ایک حرف کا کہیں پر کوئی فرق نہیں ہے. جی باقی جہاں تک بات رہی شیعوں کی، شیعوں کا قرآن میں نے دیکھا نہیں ہے، شیعوں سے کوئی بھی چیز بعید نہیں ہے. کیونکہ شیعوں کے بارے میں آپ یہ جان لیں کہ قرآن کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے، وہ زبان سے دنیا کو کیا کہتے ہیں وہ مت دیکھیے. ان کے جو اکابر علماء ہیں وہ جی ان کا قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ ہے ہم اسے دیکھیں گے. ان کی عوام کیا کہتی ہے یا ان کے علماء عوام کے اندر آ کر کے تقیہ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں اس کا اعتبار نہیں ہوگا. قرآن کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن ناقص ہے. اچھا. شیعوں کا یہ عقیدہ اچھی طرح سے جان لیں کہ قرآن کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن کمپلیٹ نہیں ہے. گویا کہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے نعوذ باللہ من ذالک اس امت کے ساتھ خیانت سے کام لیا، وہ مکمل ہم تک نہیں پہنچایا. تو یہ شیعوں کا عقیدہ ہے قرآن کے بارے میں. اب جو مصحف ان کے پاس موجود ہے وہ کیا ہے، کیا اس میں انہوں نے کچھ گھٹایا بڑھایا ہے، میرے پاس اس کا علم نہیں ہے، لیکن قرآن کو ناقص مانتے ہیں. جی شیخ، ناقص ماننے کے لیے وہ بولتے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ وہ بکری کھا گئی تھی قرآن کا کچھ حصہ، ایسا کچھ ارے بہت مختلف طرح کی قصے کا وہ یہاں تک عقیدہ ہے کہ جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر کے آئے تھے تو کس کے پاس آ رہے تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. غلطی سے کہاں چلے گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہاں تک عقیدہ ہے ان کا. کیا کیا بیان کریں گے ان کے بارے میں؟ تو بہت ساری قصے کہانیاں ہیں ان کے پاس. ٹھیک ہے اس شیخ، لیے بہت ابھی جو جی موجودہ حالات میں شیخ، جی شیخ مسلمانوں کا جو دینی غیرت کا لیول ہے یا ان کے اپنے دین سے متعلق جو جنرل نالج کا تعلق ہے، آپ پائیں گے ابھی جو حالیہ واقعات ہو رہے ہیں ان میں لوگوں کا اوپینین آپ سوشل میڈیا پر دیکھیے، یہاں تک کہ بہت سارے سلفی نوجوان، جی بالکل آپ شیخ. حیران ہو جائیں گے کہ ان کی معلومات اپنے دین کے بارے میں، ان کی معلومات کا یہ لیول ہے. وہ مطلب شیعہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے سب جانتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں چند صحابہ کرام کو چھوڑ کے، باقی سب ان کے نزدیک کافر ہیں. قرآن ان کے نزدیک ناقص ہے. بہت سارے ان میں ایسے ہیں جو مانتے ہیں کہ قرآن حضرت علی کے پاس آنے والا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا. امہات المومنین کو گندی گندی گالیاں وہ دیتے ہیں جو ہم کسی عام خاتون کے بارے میں بھی برداشت نہیں کر سکتے. اس کے باوجود یہ ابھی جو حالیہ واقعات ہو رہے ہیں اس میں ایک بڑا طبقہ ان کی تائید میں ہے. بھائی سیاسی تائید الگ بات ہو سکتی ہے، لیکن اس لیے تائید کرنا کہ وہ ہمارے جیسے مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، یہ تو مطلب دینی غیرت کا انتہائی درجے کا فقدان ہے. تو عام مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا جو اسلام ہے آپ سنیں گے تو آپ کو ان سے گھن آئے گی. تو لہٰذا یہ بات سمجھنا چاہیے کہ شیعوں کا اسلامی جو شاعر ہیں ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے.